بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں معین الدین آزاد، اردو سال دوم میں ہم خواجہ میر درد کی غزل کر رہے ہیں، دوسری غزل کر رہے ہیں۔ پہلے تین اشعار ہم نے پچھلے لیکچر میں کیے، اب اگلے جو اشعار ہیں وہ ہم اس لیکچر میں کریں گے، تو ذرا توجہ کیجیے گا جی۔ چوتھا شعر ہے: جو شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ جو شمع کی مانند، اہل علم شمع کی مانند خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ ایک تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ دیکھیں کتنی خوبصورت استعمال کی گئی ہے۔ زبان اور جو شمع ہے اس کا آپس میں تعلق بیان کیا گیا ہے۔ جو شمع ہے اس کی اگر لو کو دیکھیں تو وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ انسان کی زبان ہوتی ہے۔ شمع جلتی ہے، روشنی دیتی ہے، لیکن پرچار نہیں کرتی، کبھی بھی وہ اظہار نہیں کرتی کہ میری وجہ سے کس کو کیا میسر آ رہا ہے۔ شاعر نے ویسے ہی کہا ہے کہ جو اہل علم لوگ ہیں وہ چاہیے کہ جب وہ اکٹھے ہوں تو وہ خاموشی اختیار کریں، بالکل ویسے ہی جیسے شمع اختیار کرتی ہے۔ حضرت علی کا ایک قول مجھے یاد آ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ عقل کا کامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ گفتگو کم ہو گئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی مجھے یاد آ گئی: جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ تو آپ اچھی بات کریں یا آپ خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی بذات خود عبادت ہے، اور یہ آپ کو بچا لیتی ہے۔ جو دین ہے وہ کس میں ہے؟ دین زبان کی وجہ سے ہے۔ جو دل جیتے جاتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے جیتے جاتے ہیں، اور جو دل توڑتے ہیں وہ بھی زبان سے ہی توڑتے ہیں۔ جو عمل ہے انسان کا وہ بعد میں ہے، پہلے زبان ہے۔ زبان ستائش، چاپلوسی، نرگسیت اس میں آ جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ چپ رہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے تو اس ہنر کے ذریعے بولیں۔ اہل زبان، اہل علم جب اکٹھے ہوئے تو وہ خاموشی اختیار کریں۔ سر تا قدم زباں ہے جو شمع گو کہ ہم، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ ہم شمع کی مانند ہیں لیکن آپس میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ آپ کی جو خاموشی ہے وہ طے کرتی ہے کہ آپ کتنے معتبر ہیں۔ اور ایک اور حوالہ کہ جو خاموشی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کون کتنا بے وقوف ہے۔ خاموشی جو بے وقوف ہے اس کا بھرم بھی ہے، اور عقل مند کی دانائی بھی ہے۔ لہذا خاموشی اختیار کریں۔ اور بحث مباحثہ جو ہے وہ عمدہ بات ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بحث مباحثے میں ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اپنی خوبیوں کا اظہار کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، نرگسیت کا شکار ہو جاتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جب اکٹھے ہوں تو آپس میں گفتگو نہ کریں، خاموشی اختیار کریں۔ اب ہم پانچویں شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پانچواں شعر دیکھیے، بہت عمدہ شعر: جو صبح چاکے سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ جو جیسے، مانند، صبح جب ہوتی ہے تو روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کہ صبح ہو گئی۔ چاکے سینہ میرا، میرے سینے کے داغ، اے رفو گراں، رفو کرنے والے، مرہم رکھنے والے، زخموں پہ مرہم رکھنے والے۔ یا یہاں کسو، کسی، ہرگز رفو نہ ہو، کبھی بھی رفو نہ ہو۔ اب جہاں پہ بات جو ہے وہ زخموں کی جا رہی ہے۔ انسان اس دنیا میں ہے، اسے غم ملتے ہیں۔ میرا سینہ زخموں سے چور ہے جن کا مداوا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو غم نہ ملے۔ غم لازمہ ہے۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ آپ غم سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ دکھ ملیں گے، بار بار ملیں گے، خواہشات ٹوٹیں گی، بار بار ٹوٹیں گی، خواہشات جو ہے وہ زخم دیں گی، اور ان زخموں کا مداوا اب ہم یہاں ڈھونڈتے ہیں، اس دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔
کہ کوئی ہو جو ہمارے زخموں پہ مرہم رکھے، حالانکہ زخموں پہ مرہم دنیا والے نہیں رکھ سکتے۔ ہم غلط راستے پہ چلتے ہیں، ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ زخم تو بے شمار ہیں اور وہ ملنے ہیں، بار بار ملنے ہیں۔ خواہشات کے زخم، ایک کے بعد دوسری خواہش، دوسری کے بعد تیسری، کچھ پوری ہوں گی کچھ پوری نہ ہوں گی، جو پوری ہو گئیں اس کے بعد ہزار خواہشیں، نہ ہوئی تو وہ حسرت ایک داغ ہے، وہ ایک زخم ہے۔ مصطفی نے کہا تھا، مصطفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا، زخم بے شمار ہے۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ تو بظاہر رفو کرنے کے لیے لوگ موجود رہتے ہیں، رفو کرتے بھی رہتے ہیں، ہمارے دوست احباب، ہمارے رازداں، ہمارے خیر خواہ، ہمارے ناصر، لیکن اگر کوئی رفو کر سکتا ہے تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ عاشق کا گریباں پھٹتا ہے، ہم اس دنیا میں ہیں، عاشق ہیں کس کے؟ خواہشات کے، اور خواہشات کا ایک لامحدود سلسلہ ہے، لامتناہی سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا جو سینہ ہے وہ زخموں سے چور ہے، اور ایسے ہی چور ہے جیسے صبح ہوتی ہے، روز روشن ہوتا ہے، سورج نمایاں ہوتا ہے، میرا دل ویسے ہی پھٹا ہوا ہے، سینہ میرا چور ہے، اور یہاں اسے کوئی بھی رفو نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی بھی مرہم نہیں رکھ سکتا۔ اگر رفو کوئی کرنے والا ہوتا تو اب تک میں ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رفو کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے، اور ہم نے اس دنیا سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ آخری شعر کی جانب چلتے ہیں جو کہ مقطع ہے، چھٹا شعر۔ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ اب رو چہرے کو کہتے ہیں، آئینہ دل کا آئینہ، اہل صفا صاف لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر وہ غلط ہے، وہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے، اور وہ لوتھڑا دل ہے۔ دل میں جب آپ غیر اللہ کی محبت لے آئیں، جو زنگ کی بات کی گئی ہے وہ غیر اللہ کی محبت کی بات کی گئی ہے، جب غیر اللہ کی محبت آپ دل میں لے آئیں گے تو اس کے بعد پھر محبوب کا چہرہ نمایاں نہیں ہوگا۔ اور غیر اللہ کی محبت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، ذکر الہی سے۔ جیسے کہ میں نے لکھا بھی، دلوں کا زنگ صرف ذکر الہی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو کامیاب و کامران ٹھہریں گے۔ مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمایاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں تو ہو کرنا کیا ہے؟ اللہ ہو، اللہ کی طرف اشارہ کرنا، وہی اللہ ہے جو ہمیں کامیاب و کامران بناتا ہے۔ تو شاعر نے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنے دل کو جو ہے وہ صاف کیا جائے زنگ سے، غیر اللہ کی محبت سے۔ غیر اللہ کی محبت جب دل میں نہیں ہوگی تو کامیاب ہوں گے، پھر جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے جھکے، اسی سے مدد طلب کرے۔ جی کوئی سوال آپ کے ذہن میں مشرف صاحب؟ جی سر، آپ نے بات کی زبان کی، تو ذرا وضاحت فرما دیں کہ یہاں زبان سے مطلب لینگویج ہے یا زبان سے مطلب خیالات اور تصورات کو زبان کہا جا رہا ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ دونوں چیزیں میرے خیال میں یہاں پہ ہیں۔ دیکھیے زبان، جب آپ تشبیہ دیتے ہیں نا تو تشبیہ کے لیے لامسہ ہے، آپ کے پاس حصے ہیں، آپ کے پاس دیکھنے کی حص ہے، آپ کے پاس چکھنے کی حص ہے، آپ کے پاس محسوس کرنے کی حص ہے۔ اب یہاں پہ زبان کی شکل کو دیکھیے، زبان کی شکل کو دیکھیے، زبان کی شکل کو، اور جو چراغ ہے اس کی شکل کو دیکھیے، وہ ایک جیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بظاہر تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جگہ اس کی طرح آپ خاموش رہیں۔ اب زبان ہے تو وہ اظہار کا وسیلہ ہے، آپ اظہار کرتے ہیں، اظہار کرتے کرتے کچھ ایسی بات بھی کہہ دیتی ہیں جو فروعی مسائل پہ مبنی ہوتی ہے، جس پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ نرگسیت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ دونوں طرح سے یہاں پہ زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ شکریہ سر، ایک وضاحت اور فرما دیں۔ آج پہلی غزل تھی، جب تشریح کی جائے گی نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح میں کیا کوئی بنیادی فرق ہوتا ہے، یا ایک ہی انداز سے نظم اور غزل کی تشریح کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، فرق تو ہوتا ہے۔ جو نظم ہے وہ مسلسل ہے، نظم اور غزل دونوں الگ صنف ہیں،
جو وہ بھی صنف شاعری ہے، یہ بھی صنف شاعری ہے، لیکن نظم میں ایک ہی مضمون مسلسل چلتا ہے، لگاتار چلتا ہے، اور وہ جو مصرے ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں جیسے کڑیاں جڑی ہوتی ہیں، لیکن جو غزل ہے اس کا ہر شعر منفرد ہوتا ہے، ایک الگ اکائی ہوتا ہے، ایک الگ یونٹ ہوتا ہے، اور جو غزل ہے اس میں سوز و گداز، رنگا رنگی، عشق مجازی، عشق حقیقی، تصوف اور کئی ساری چیزیں ہیں جو اس میں آ جاتی ہیں، محبوب کا حسن آ جاتا ہے، اور یہی غزل کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نظم کم خوبصورت ہے، نظم کا اپنا مقام ہے، غزل کا اپنا مقام ہے، لیکن جو نظم ہے اس میں بھی جو خیال ہے وہ مسلسل چلتا ہے، لگاتار چلتا ہے۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے، آئندہ جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ اس پہ ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو اسے شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ جو علم کا سلسلہ ہے وہ آگے پھلے پھولے۔ شکریہ جی۔